وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت یہ دنیا کی ہر چیز میں پھیلی ہوئی ہے۔ بات اگر اللہ کی رحمت کی جائے، اس کے فضل کی، اس کی کرم کی جائے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان و زمین بھی یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کھڑا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ایک مقدار میں چلتی ہے، ہر معاملے جس کے فیصلے زمین میں ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں نہ ہوتی تو کافروں کو ان کی سزا اس دنیا میں دے دی جاتی، ان نافرمانوں کو جو مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ زبان سے مگر عمل سے جو جھٹلاتے ہیں، ان کی سزاؤں کو بھی ہم نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جہاں گناہوں کی فہرستیں نکالی جاتی ہیں، جہاں دل کی برائیاں اور گندگیوں کو نکال کر ساری مخلوق کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے دیکھیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کس پر رحمت ملے گی؟ اس آدمی کے لیے اللہ کی رحمت ہے جو انجانے میں، نادانی میں غلطی کر بیٹھتا ہے، ثم تاب من بعدہ، اور غلطی کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ کہتا ہے آپ ایسے لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور اور رحیم ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی سستی نہیں ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرے، اللہ سے توبہ نہ کرے، زمین میں تکبر کرے اور اللہ کی رحمت کی امید دل میں باندھ کر رکھے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اس رمضان المبارک کے مہینے کی کریں، یقیناً رمضان کا مہینہ جس انسان کو نصیب ہوا ہے، وہ صحت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سکون و اطمینان عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جیسے کہ طبرانی کی روایت کے اندر آیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں افعلوا الدہر کلکم، فرمایا کہ افعلوا الخیر دہرکم کلہ، کہ زمانہ جتنا بھی ہو، سال کے 12 مہینے تم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے خیر کے، اس کے رحمت کے کچھ مہینے ہیں، جب وہ مہینے تم پر آ جائیں اس خصوصی مہینوں میں اللہ کی رحمت مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جسے چاہے اللہ اسے نصیب کرتا ہے۔ محترم حاضرین، تصور کر کے دیکھیں کہ وہ تاقراتے، وہ آخری عشرہ جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ان 10 راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 1000 مہینوں کی راتوں میں جم کر عبادت کرے اور کوئی آدمی صرف اس ایک رات میں جم کر عبادت کرے، تو اللہ کی نبی نے کہا کہ یہ ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ بلکہ آپ نے کہا من حرم خیرہ فقد حرم، کہ جس آدمی کو
اللہ نے ان طاق راتوں میں سے اس ایک رات کے خیر سے محروم کر دیا، سمجھ لو کہ اللہ نے ساری خیر سے اسے محروم کر دیا۔ محترم حاضرین، یہ طاق راتیں اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کو مانگنے کے ذریعے ہیں۔ بڑی بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس رات کو پانے کے بعد بھی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، رات میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ کی عبادت میں اپنے دل کو نہیں لگاتے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اللہ کی رحمت یہ انسان کی نیکیوں کی بنیاد پر اسے دی جاتی ہے۔ بات اگر اللہ کی رحمت کی کریں، اس کی وسعت کتنی ہے۔ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا کہ آخر کار اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لما قضى اللہ الخلق كتب عنده فوق عرشه، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات کو لکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے پاس لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت، میرا کرم میرے غصے پر غالب آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اللہ کے غصے سے اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے بنائے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین میں اتارا۔ پھر آپ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اتنا بڑا زمین ہے، اس کے نیچے جو اتنا بڑا آسمان ہے، اور یہ آسمان و زمین اگر ان کے بیچ میں جو کوئی ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے، یہ ساری رحمت یہ اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے کہا یہاں تک کہ ایک گھوڑا اپنے پیر کو اپنے اس معصوم بچے سے ہٹا لیتا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، وہ رحمت بھی اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ محترم حاضرین، یقیناً انسان کو اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ تو بتائیے اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جس نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، حاجی آتے ہیں ان کو لوٹ لیتا ہے، جاتے ہیں ان کو برباد کر دیتا ہے، کوئی دنیا کا گناہ نہیں ہے مگر اس آدمی نے انجام دیا۔ اب وہ آدمی کون تھا؟ اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا کہ وہ بڑھاپے کے ایسے مرحلے کو تھا کہ مارے بڑھاپے کے اس کے آنکھ کے اوپر کی جو بھویں تھی اس کے چہرے پر گر رہی تھی، بڑھاپے کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو جو یہ سوال کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اگر بات اسلام کی ہے تو لیجئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تفعل الخیر، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، خیر کا کام کرنا اور گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا۔ وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں نے غداریاں کر کے آسمان بھر دیا ہے، میں نے فسق و فجور کر کے آسمان بھر دیا ہے، کہ اللہ میری ان ساری غداریوں کو، سارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، جتنے بھی گناہ تو نے کیے ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا۔ وہ آدمی پلٹنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا کہتا چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے نگاہوں سے دیکھا اس کی تکبیر کی آواز کو ہم اپنے کان میں سن رہے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت تو ہے کہ انسان گناہ کر کے آسمان و زمین بھر دے، مگر وہ آدمی ایمان لائے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے اللہ کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، ایک نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لاتے، وہ موت کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ کیسی کیفیت محسوس کرتے ہو؟ تو نوجوان جو موت کے دہانے پر تھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ سے اس کی رحمت کی امید ہے، لیکن جو گناہ میں نے کیے اس سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ آپ نے کہا لا یجتمعان فی قلب عبد مثل هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وامنه ما يخاف۔ آپ نے کہا کہ جس آدمی کے دل میں ایسی وقت میں یہ دو حالتیں پیدا ہو جائیں، جس کی امید رکھتا ہے اللہ اسے دے گا، اور جس سے وہ بچنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اسے بچا کر رکھ دے گا۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہے، ایک عورت جس کا بچہ گم گیا تھا، وہ بچے کے مسئلے میں اتنی زیادہ محبت میں آ گئی تھی کہ جس کسی بچے کو دیکھتی اس کا چہرہ نظر نہ آتا، پہلے اسے اپنے سینے سے چپکا لیتی، پھر بعد میں چہرہ دیکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دیکھ رہے ہیں،
اپنی اولاد پر رحم کو دیکھ رہے ہیں, اپنی اس کی محبت کو دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ اس عورت کا بچہ مل گیا, اس عورت نے فوراً اس بچے کو سینے سے چپکا لیا, اسے دودھ پلانے لگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی حالت دیکھ کر کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے, کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ جو اس پر اتنا رحم کرتی ہے کہ تھوڑے سے وقت کی جدائی اس عورت پر ایسے اثر کر گئی کہ وہ عورت اپنے ہوش کو کھو بیٹھی. کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا. تب اللہ کے نبی نے کہا کہ جتنی یہ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, تمہارا رب اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. محترم حاضرین, ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بچہ تھا, وہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی کر رہا تھا, بات نہیں مان رہا تھا. ماں نے ڈانٹا پھر بھی نہیں مانا. آخرکار ماں نے گھر کے باہر اسے کر دیا, دروازے سے اسے باہر کر دیا اور دروازے کو اس بچے کے منہ پر بند کر دیا. بچہ بلبلانے لگا, رونے لگا, باہر گیا, ادھر گیا, ادھر گیا. جب اس نے دیکھا کہ میری ماں کے علاوہ کوئی مجھے سہارا دینے والا نہیں ہے, لوٹ کر اپنی ماں کے چوکٹ پر آیا اور وہیں سر رکھ کر سو گیا. جب اس کی ماں نے ایک لمبے عرصے کے بعد دروازہ کھولا تو بچے کو دیکھا کہ وہ چوکٹ پر سر رکھ کر سو گیا. ماں مارے رحمت کے رونے لگی, اس بچے کو سینے سے چپکا لیا اور کہنے لگی, اے میرے بچے, کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ کیا یہ تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی تیرا ہمدرد نہیں, میرے علاوہ کوئی تجھے سہارا دینے والا نہیں؟ یہ تو یہ ایک اس ماں کا قصہ ہے جو دنیا کے اندر ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, جس نے اپنے پاس کیا ہے 99 رحمت کے دروازے رکھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان ساری کائنات کی خیر بھی مانگ لے, اللہ اسے دے بھی دے, اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. بڑی مشہور حدیث ہے, ہم بارہا سنتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے, یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم جنکم. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اے میرے بندو, اگر تم میں کا پہلا انسان اور آخری انسان, پہلا جن اور آخری جن, سب ایک زمین میں اکٹھا ہو جائیں اور مانگے اللہ سے, جتنا مانگ سکتے سب مانگ لے, اللہ تعالیٰ اگر ہر کسی کی مراد کو پورا بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا ہی فرق آئے گا جس طرح کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے, اس سوئی پر جتنا پانی لگ کر آئے گا, کیا اس سے کوئی سمندر کو فرق پڑنے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, یہ وسعت کی بات ہے. محترم حاضرین, آدمی اگر اپنے دامن کو شرک سے بچا لے, شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اگر انسان نے شرک سے اپنے نفس کو بچا لیا, اگر اس کے گناہ آسمان بھر کر بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بشیئا. اے میرے بندے, اے آدم کی اولاد, اگر تو اس حال میں میرے پاس آئے کہ تو نے گناہ کر کے آسمان کو بھر دیا ہو, لیکن تو اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, تو میں زمین بھر کر مغفرت تیرے پاس لے کر آؤں گا. اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی دن کا وقت ہوتا ہے, اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ کوئی بندہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے. رات ہو جاتا ہے, اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. ہر رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, اللہ پہلی آسمانی دنیا پر آتا ہے. جو آدمی اسے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اللہ اسے دیتا ہے, اور یہ روزانہ صبح اور شام اور ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. محترم حاضرین, یاد رکھیں, آج جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرتے ہیں تو ہم موجودہ معاشرے میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اپنے دل میں نہیں رکھتے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بہت سارے گناہ سرزد ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے مجھ سے گناہ ہو گئے, اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. کیا کسی آدمی کے گناہ اس انسان سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں جو بنی اسرائیل کا تھا؟ اس نے دنیا کا ہر گناہ کیا, نہ زنا چھوڑا, نہ قتل چھوڑا, نہ غارت گری چھوڑی. اسے اندازہ تھا کہ اللہ میری ان گناہوں کی بنیاد پر مجھے معاف نہیں کرے گا. مرنے سے پہلے وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے, کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, میری راکھ کو پانی میں بہا دینا, ہوا میں اڑا دینا, اسے دور کر دینا. جیسے ہی وہ مرا, اس کے اولاد نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا. حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے جہاں حصے ہیں, اے زمین تو اکٹھا کر کے لیا. زمین نے اس کے جسم کے حصوں کو اکٹھا کیا, اللہ نے دوبارہ اسے بنایا, اور اللہ نے کہا, اے بندے, آخرکار تو نے ایسا کیوں کیا؟
تو وہ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے ڈر تھا، مجھے تیرے عذاب کا ڈر تھا کہ اگر تو مجھے صحیح سالم دیکھ لے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کائنات میں تو نے کسی کو نہیں دیا، کیونکہ میرے اتنے گناہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی تیرا ڈر ہے جس کی وجہ سے تجھے میں معاف کر دیتا ہوں۔ محترم حاضرین، انسان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، چاہے اس نے گناہوں میں جتنے بھی گناہ کی ہوں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے وہ لوگ ضرور محروم ہوتے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے مگر دوسروں پر فیصلے کرتے ہیں، خود عمل میں کوتا ہیں، نمازوں میں کوتا ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، لیکن جب کسی گنہگار انسان کو دیکھتے ہیں تو اس پر فیصلہ کرتے ہیں یہ بہت گنہگار ہے، اللہ اسے نہیں معاف کرے گا۔ یقیناً یہ فعل اللہ کی رحمت کی وسعت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ان دو بھائیوں کے بارے میں کیا ہم نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر دو سگے بھائی تھے، ایک بڑا عبادت گزار تھا، مجتہد تھا، بہت اللہ کی عبادت کرتا، لیکن دوسرا گنہگار تھا۔ تو بڑا بھائی یعنی جو عبادت میں مجتہد تھا وہ کہتا اکثر تو گناہ سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ آخر کار اس نے ایک دن اپنے بھائی کو گناہ میں دیکھ لیا تو مارے جوش کے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ گناہ کے مسئلے میں نے تجھے اتنی مرتبہ نصیحت کی تو باز نہیں آیا۔ تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دے دی۔ جب دونوں مر گئے اللہ نے دونوں کو اکٹھا کیا اور اس بندے سے کہا جو نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، کہا کہ کون ہے جو میری رحمت کو لوگوں سے ڈھانپ لیتا ہے؟ کیا تو میرا علم رکھتا تھا؟ کیا میری قدرت پر تیری طاقت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا جو گنہگار تھا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، اور وہ آدمی جس نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا اللہ نے اسے کہہ دیا کہ جا میں نے تیرے لیے جہنم کو مقرر کر دیا۔ محترم حاضرین، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں والذی نفس بیدی لتکلم بکلمۃ اوقبت دنیا وآخرتہ، کہ اس آدمی نے، اس عبادت گزار نے ایک جملہ ایسا کہا کہ وہ ایک جملہ اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی کی وجہ بن گیا۔ محترم حاضرین، اسی طرح آپ دیکھیں، تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے۔ آپ تصور کریں کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ اس کی نتیجہ جنت دیا جائے؟ یہاں تک کہ تصور کریں کہ اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ قیامت کے دن کسی کے پاس عمل ہوگا اور عمل کا ثواب ہوگا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ہمیں نماز آپ نے سکھائی، دین آپ نے سکھایا، دین کی معلومات آپ نے سکھائی۔ آج ہم میں سے جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا اس کا ایک حصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا۔ اتنا سارا عمل، امت محمدیہ سب سے بڑی امت، اس امت کا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں جا سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے تب میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں یہ ایک اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت کو پا سکیں۔ محترم حاضرین، تصور کریں کہ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ان نعمتوں کے شکر کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا بھی چاہو گن نہیں پاؤ گے، اس کا شکر کہاں سے ادا کر پاؤ گے؟ اس کے بعد بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ان ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تصور کر کے دیکھیں، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بہتان باندھے۔ اس سے بڑھ کر گناہ دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ شرک سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ آدمی بغیر علم کے اللہ پر گفتگو کرے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین حصوں میں بٹا ہے، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ پر الزام لگایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی اور بیٹا مقرر کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے زمین میں کفر کیا۔ پھر اللہ کہتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اکیلا ہے۔ یہ ساری بات اپنی جگہ، اس آیت کے آخر میں دیکھیں اللہ کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون، یہ نصارہ تم نے اللہ پر بہتان بھی باندھا، اللہ پر الزام بھی لگایا، بلکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دینا یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب انسانوں نے کیا قریب تھا کہ آسمان و زمین اس گناہ کی وجہ سے پھٹ جاتے، مگر اللہ نے ان کو روک کر رکھا۔ اتنا بڑا گناہ، اس کے بعد بھی اللہ ان نصارہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے۔
کیا یہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ اتنا بڑا گناہ کہ آسمان و زمین اس گناہ کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ کی رحمت انہیں دعوت دیتی ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تصور کریں کہ ایک انسان نیک عمل کرتا نہیں ہے، بس نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اسے ثواب لکھتا ہے۔ یہ عدل و انصاف ہے کہ رحمت ہے؟ اگر عدل و انصاف ہو، اگر ارادہ کرے تو اسے نیکی دی جائے، تو گناہ کرنے پر بھی اسے برائی دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر مسئلے میں عدل و انصاف سے زیادہ اپنی رحمت کو مقدم رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تو توبہ کریں گے۔ حج و عمرہ کرنے کب جائیں گے؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے۔ سارے گناہوں کو انجام دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ فرعون جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا، وہ بھی یہی تصور کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ گناہ کر لوں گا اور موت آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، یہاں تک کہ جب موت اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، لیکن آخر وقت میں کیا توبہ کرنا اسے فائدہ دیا؟ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ اللہ کی رحمت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت صرف ان کو ملتی ہے جو بڑے بڑے نیک اعمال کرتے ہیں۔ کسی نے مسجد بنا لیا، کسی نے کروڑوں کا خرچہ کر دیا، کسی نے مدرسوں کی تعمیر کر دی، کسی نے دعوت اللہ میں لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ تصور لوگوں کا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے، اس آدمی کے لیے جس نے کچھ خرچ کیا ہو اور اس آدمی کے لیے جس نے کچھ نہیں خرچ کیا ہو۔ بڑی مشہور مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو جاتے دیکھا، صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، قوم کا سردار ہے، اتنا پاور ہے کہ کسی کے بارے میں مشورہ دے اس کے مشورے کو قبول کیا جائے، جس گھر میں نکاح کا پیغام دے اس کے پیغام کو مان لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر میں ایک فقیر صحابی گزرے، ایک انصاری صحابی گزرے، آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ فقیر صحابہ میں سے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی کی سفارش کریں تو شاید سفارش کو قبول نہ کیا جائے، اگر کسی کے مسئلے میں کسی کے گھر میں پیغام بھی بھیجیں تو ان کی حالت کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھی قبول نہ کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو مالدار آدمی ہے، اگر ایسے زمین بھر کر بھی ہو جائیں، ان سب سے یہ اکیلا مسلمان اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ محترم حاضرین، انسان کا تقوی یہ معیار ہے، انسان کی زیادہ نیکیاں یہ معیار نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ سے ڈرنا، ایک غریب اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس نے نیکیاں نہ بھی کی ہوگی مگر اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید وہ رکھتا ہے، تو بہت سارے لوگوں سے وہ سبقت لے جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب قیامت میں جنت میں داخلے کی بات آئے گی، سب سے پہلے جنت میں فقیر صحابہ داخل ہوں گے، وہ جنہوں نے اپنے نہ مال کو خرچ کیا، جو بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں کی اپنی جان کی قربانی اب اللہ کے راہ میں نہ دی، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے۔ محترم حاضرین، یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ کی رحمت بغیر مانگنے سے نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے رحمت کو نہیں مانگیں گے، ہم نیک عمل نہیں کریں گے پھر بھی اللہ معاف کرے گا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے بارے میں کہا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے تیرے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب اغفر لی وأخی وأدخلنا فی رحمتک وأنت ارحم الراحمین۔ اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما، میرے بھائی ہارون کو معاف کرنا، اور تو اپنی رحمت سے اپنے رحم کیے جانے والے بندوں میں داخل کرنا۔ انبیاء اکرام اللہ سے اس کی رحمت کو مانگا کرتے تھے۔ ایک انسان تصور کرتا ہے کہ وہ گناہ بھی کرے گا، نیکی بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر آئے گی، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا، جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑے اور اپنی جان کی قربانیاں دی، یہ سارے عمل کرنے کے بعد وہ اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ نے بتایا کہ کن لوگوں کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اللہ کہتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والے خواتین آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ ایمان لانا، اور اسی طرح یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں،
نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کو دیتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, 5 اعمال کا اللہ نے ذکر کیا, پھر کہا اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں ان قریب ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے. محترم حاضرین, تو پتہ یہ چلا کہ بغیر عمل کے کسی انسان کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی ہے. رحمت اللہ تعالیٰ کی کیسے نصیب ہوگی؟ جب انسان کے دل میں گناہ ہو. انسان گناہ کر کے تصور کرتا ہے اللہ اسے معاف کرے گا. تصور کریں, یاد کریں کہ حضرت آدم سے کوئی بہت سارے گناہ نہیں ہوئے تھے, صرف ایک گناہ ہوا تھا. حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں موجود تھے. جنت میں رہتے ہوئے ایک گناہ آدم نے کیا, اللہ تعالیٰ نے گناہ کی پاداش میں زمین سے اتار دیا, اور انسان ہزاروں گناہ کر کے جنت میں جانے کا تصور رکھتا ہے. یقیناً یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ نہیں ہے. محترم حاضرین, اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی ہے. وہ حدیث ہم نے سنی کہ آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا, فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو بھی آدمی ایمان والا ہے اسے جہنم سے نکالا جائے. تو فرشتے لوگوں کے سجدے کی جگہوں کو دیکھیں گے, کیونکہ جہاں سجدے کا نشان ہے جہنم کی آگ اسے نہیں کھا سکتی. وہ جہنم میں ہوگا لیکن وہاں آگ نہیں پہنچ سکتی. فرشتے دیکھیں گے کہ جس کے پاس سجدے کے آثار موجود ہیں جہنم سے ان سب کو نکالا جائے گا. تو آخری آدمی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی طرف کر دے گا. جہنم کی بدبو, اس کی تپش آتی ہوگی. وہ آدمی اللہ سے دعا کرے گا, کہے گا اے میرے پروردگار تیرا اتنا احسان ہوا کہ تو نے مجھے جنت سے نکالا, اے اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے, اے اللہ میرے چہرے کو تو جہنم سے پھیر دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم تو وعدہ کر کہ اس کے بعد کوئی چیز تم مجھ سے نہیں مانگے گا. تو آدمی کہے گا اے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم اس کے بعد کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو جہنم سے پھیر دے گا. اب وہ نگاہوں کے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوگا, اس کے دروازے کو دیکھ رہا ہوگا, جتنا ہوگا وہ برداشت کرے گا, پھر اللہ سے مانگنے لگے گا. کہے گا اے اللہ تو نے مجھ پر رحم کیا اور رحم کر کے جہنم سے نکالا, میرے چہرے کو پھیر لیا, اے اللہ جنت کے دروازے کے قریب ہی کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم تو کتنا بے وفائی کرتا ہے کہ تو نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا. وہ برابر مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ رحم کر کے اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. اب وہ آدمی جتنا ہو سکے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے خاموش رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے گا. کہے گا اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکالا, اے میرے پروردگار مارے رحم کے تو نے مجھے چہرے کو جہنم سے پھیرا, جنت کے قریب کر دیا, اے اللہ تو مجھے جنت میں بھی داخل کر دی. اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم تو بڑا بے وفا ہے, اے ابن آدم تو بڑا وعدہ خلافی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے کے بعد کہے گا کہ جنت کی یہ بھی نعمت ہے, تو اللہ سے مانگ, یہ بھی نعمت ہے تو مجھ سے مانگ. اللہ اسے نعمتوں کو بتائے گا, وہ ساری نعمتوں کو اللہ سے مانگ لے گا. جب دیکھ لے گا کہ سب کچھ مل گیا, اللہ تعالیٰ کہے گا اب اور کچھ چاہیے. تو کہے گا اے میرے پروردگار اتنے تیرے احسانات ہوئے, تو نے سب کچھ دیا, اے اللہ مجھے اور کیا چاہیے. تو اللہ کہے گا کہ جتنی نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں لے اس کے دگنا اور بھی تجھے دے دیتا ہوں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. محترم حاضرین, گناہ انسان سے ہوتے ہیں, ہر کسی گناہ ہوتے ہیں. گناہ ہونے کے بعد اپنے دل میں اخلاص رکھے, اللہ سے توبہ کریں. توبہ کیسی ہو؟ اس عورت کی طرح, اس غامدی عورت کی طرح جس سے زنا سرزد ہوا. زنا سرزد ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہنے لگی اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کیجئے. تصور کریں ایک عورت سے زنا ہو جاتا ہے, اس کے گھر والوں کو نہیں پتا, لیکن وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر اقرار کرتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تو جا اللہ سے توبہ کر, اس سے معافی مانگ, یہاں سے چلی جا. اے اللہ کے نبی, وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں تو حاملہ ہوں, اس زنا کا بچہ میرے پیٹ میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا, جب تک اس بچے کی ولادت نہ ہو تب تک تو نہ آنا. ایک انصاری صحابی نے اس عورت کی ذمہ داری لی, لہذا اسے اپنے گھر میں رکھا. جب ولادت ہوئی تو انصاری صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس عورت کی ولادت ہو چکی ہے, وہ بچے کو جنم دے چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب اس کو رجم کر دیں گے, اس کے بچے کو کون پالے گا. لہذا آپ نے اس عورت سے کہا کہ جب تک تیرا بچہ کھانے پینے نہ لگ جائے تب تک رہنا. اس انصاری صحابی نے ذمہ داری لی. وہ عورت آتی ہے, اس کے بعد آتی ہے, اس بچے کو لاتی ہے جس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب تو یہ کھانے کے لائق ہو گیا. کس بات کی وہ مانگ کر رہی تھی؟ وہ موت کو مانگ رہی تھی. اصل میں
اللہ سے معافی مانگنا چاہتی تھی, گناہوں سے پاک ہونا چاہتی تھی. اللہ کے نبی نے اس انصاری صحابی کو بچے کو دینے کا حکم دیا اور سینے کے برابر اس عورت کو زمین میں گاڑا گیا اور اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ عورت دنیا سے چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دی. جب اس کے جنازے کو لایا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لٹایا گیا, اسی درمیان ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب صحابہ پتھر مار رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا پتھر اس کے سر پر پڑا, تو لہذا اس عورت کا خون حضرت خالد کے جسم پر پڑا. تو حضرت خالد نے کچھ غلط الفاظ اس عورت کی تئیں کہہ دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو کہا, کیا تم اس عورت کے بارے میں کہتے ہو؟ خدا کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ آدمی جو ٹیکس وصول کرنے میں خیانت کرتا ہے, رشوت کھاتا ہے, اگر وہ رشوت خور بھی اس کی توبہ کو اس میں بانٹ دیا جائے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کرے. اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. حضرت عمر کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اس عورت نے زنا کیا ہے, کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تب اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا, خدا کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں پر بانٹ دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. محترم حاضرین, توبہ کریں تو اللہ سے ایسی توبہ کرے جس توبہ میں اخلاص موجود ہو. توبہ کے شروط میں گناہ پر ندم کا اختیار کرنا. آپ نادم ہو, شرمندہ ہو کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا کیسے, شرمندہ ہو تو کیسے؟ حضرت اسامہ بن زید سے. حضرت اسامہ بن زید, ان سے ایک مسلمان کا بلکہ ایک ایسے آدمی کا قتل ہو گیا جو جنگ میں تھا اور وہ بھاگ رہا تھا. جیسی حضرت اسامہ بن زید نے تلوار کو اٹھایا, اس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اس کے بعد بھی حضرت اسامہ نے تلوار کو چلا دیا. حضرت اسامہ بن زید کو لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, تلوار کے ڈر سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے, اے اسامہ, یہ سب اپنی جگہ, اتنا تو بتاؤ, اگر قیامت کی دن وہ اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے پاس آ گیا, تم کیا اللہ کے سامنے جواب دو گی؟ اللہ کے نبی دہراتے رہے. آپ نے اتنی مرتبہ دہرایا. حضرت اسامہ کہتے ہیں, خدا کی قسم مجھے اتنی ندامت ہوئی, اتنا افسوس ہوا اس گناہ کا, میں نے تو دل میں تمنا کری کاش میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, اس گناہ کے بعد میں مسلمان ہوا ہوتا. محترم حاضرین, ایسی ندامت کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ انسان کر رہا ہے, گناہ کو چھوڑ دے اور دوبارہ نہ لوٹنے کا ارادہ کرے. یقیناً ایسے لوگ جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اس کی مغفرت مانگتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو صبح شام مانگتے ہیں, یقیناً ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے. محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت کا ہم سب کو حقدار بنائے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ, یہ آخری عشرہ, یہ اللہ کی رحمت کو مانگنے کا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیلی ہے. نیک عمل کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, توبہ و استغفار کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے نیک عمل ہو سکتے ہیں سب نیک عمل کیجئے, کیونکہ یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کے وسیلے سے آپ اللہ کی رحمت کو مانگ سکتے ہیں. آدمی گناہ کر کے بس امید سے, اور ایسی امید جو عمل سے خالی ہو, ایسی امید سے کسی انسان کو اللہ کی رحمت نصیب ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس آخری عشرے میں جم کر عبادت کرنے, اعتکاف کو ادا کرنے, اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ تعالی سے اس کی رحمت کی امید اور رحمت مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.